اس کے بعد تیسرا شبہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے صلاۃ و تسبیح بھی درست ہے، جماعت سے پڑھنا بھی درست ہے، لیکن عورت کیسے امامت کرا سکتی ہے؟ عورت جماعت نہیں کرا سکتی. وہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے، اس لیے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عورتوں کی جماعت کروائی اور ان کی صف کے درمیان میں ہی کھڑی ہوئی. مردوں کی طرح وہ الگ نکل کر صف سے باہر نہیں کھڑی ہوتی، لیکن اسی صف کے اندر دیگر خواتین کے ساتھ کھڑے ہو کر جماعت کروانے کا ثبوت حضرت عائشہ سے ملتا ہے. اس حدیث کو مصنف عبدالرزاق نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے جسے دارقطنی اور بہقی نے روایت کیا ہے، یہ حدیث کی 2 کتابیں ہیں، کہ حضرت عائشہ نے خواتین کو جماعت کرائی، امامت کرائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی، اور یہ نماز فرض نماز تھی. کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو چلے یہ نفل تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن فرض اپنے پڑھیں گے کہیں ضائع نہ ہو جائیں ہمارے، نہیں. تیسری روایت مصنف عبدالرزاق ہی کی ہے کہ حضرت ام سلمہ نے عصر کی نماز خواتین کو جماعت سے پڑھائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی. چوتھی روایت سنن ابی داؤد اور صحیح ابن خزیمہ کی ہے، جس میں حضرت ام ورقہ جو اسلام میں سب سے پہلی حافظ خاتون تھی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی فرائض میں، فرض نمازوں میں جماعت کرایا کریں، اور ان کے لیے باقاعدہ مؤذن بھی مقرر کیا کہ وہ اذان دے گا اور یہ بچوں کو، گھر والوں کو، محلے کی خواتین کو فرائض میں جماعت کروا دیا کریں. ام ورقہ جو تھی یہ انصاری خاتون تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں ان کی زندگی میں شہیدہ کہہ کے پکارتے تھے. انہوں نے قرآن پاک اپنے پاس جمع کر رکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا حکم دیا تھا، لہذا عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھوا سکتی ہے. اب یہ ہے کہ جب جماعت کروا رہی ہو عورت تو اس کے بھی احکامات وہی ہوں گے جو مردوں کے ساتھ نماز جماعت سے پڑھنے کے ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حضرت انس کی روایت ہے بخاری شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اپنی صفیں برابر رکھو، اس لیے کہ صفوں کی برابری نماز کے قیام کا حصہ ہے. اگر صف برابر نہیں ہوگی تو نماز ادا نہیں ہوگی. لہذا صف بالکل درست ہو، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، نہ کوئی آگے ہو نہ پیچھے ہو. صفوں کی برابری کی زبردست تلقین کی گئی. ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے، آگے کو ذرا بڑھ کے کھڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر اور سیدھی کرو اپنی صفوں کو ورنہ اللہ تمہاری ذاتوں میں اختلاف ڈال دے گا. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسوا صفوفکم وقاربوا بینہا، صف بالکل درست سیدھی کرو اور ان کے درمیان قرب رکھو. یہ نہیں کہ ایک صف وہاں کھڑی ہے اور دوسری آدھے میں کھڑی اور تیسری وہاں کھڑی ہے. قاربوا بینہا، آپس میں انہیں قریب قریب رکھو، صرف اتنا فاصلہ اگلی صف کے درمیان ہونا چاہیے جس میں انسان آسانی سے سجدہ کر سکے. اسی طرح ایک اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تاکید کر کے فرمایا کہ صف جو ہے وہ بالکل برابر کر لو. ایک اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا شیطان کے لیے صفوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو صف کاٹے گا اللہ بھی اسے کاٹے گا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر آتے ادھر ادھر سے اور ہمارے سینوں اور مونڈوں کو برابر کرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے، تم نے تفرقہ بازی اور ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا. پھر اسی طرح آپ کو یاد ہو اقبال نے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذب اندرون باقی نہیں ہے. اور یہ واقعی آج کے مسلمان کی صحیح تصویر اقبال نے کھینچی کہ جتنا بھی سمجھاؤ کہ سب درست کرو پرواہ ہی نہیں اس بات کی. وہ کہتے ہیں شاید کوئی بیکار میں بول رہا ہے. اور خصوصی طور پر اس کا مظاہرہ آپ وہاں دیکھیں حرم شریف میں جہاں عموماً خواتین کو علم نہیں ہوتا اور اگر کوئی بھولے تو ان سے کہہ بھی دے
کہ ذرا ساتھ ہو جائیں. تو میرے اپنے ساتھ یہ ہوا کہ کہنے لگی خاتون کہ مجبوری کیا ہے. گویا خدا نہ خواستہ مجھے کوئی خوف تھا کہ اگر وہ جگہ بیچ میں خالی ہوئی تو کوئی نقصان ہو جائے گا، لیکن یہ جہالت کا عالم ہے کہ وہ بنیادی فرائض تک ان سے بھی ہم غافل ہیں، لیکن پھر فخر کرتے ہیں کہ ہم حج کر آئے ہیں اور ساری عمر کے لیے حاجی اور الحاج بن جاتے ہیں. اسی طرح صف میں امام جو کرائے گا وہ بالکل صف کے درمیان میں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توسط الامام وسد الخلل، امام کو درمیان میں رکھو، یعنی امام درمیان میں ہوگا اور دونوں طرف برابر کی صف پھیلے گی. یہ نہیں کہ وہ ایک کونے میں ہوگا یا دوسرے کونے میں، بالکل عین سینٹر میں. اسی طرح پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف سے پیچھے الگ ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. وہ نماز جب پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ نماز لوٹاؤ، اس لیے کہ یہ نماز ہوئی ہی نہیں. یا تو یہ کہ اپنی الگ نیت کرو، اور اگر امام کے پیچھے ہے نیت تو اس صورت میں صف کے اندر ہو جاؤ. پھر اسی طرح صف بندی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام کے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو علم میں، مرتبے میں، رتبے میں بڑے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو اس سے کم ہوں اور آخری صف جو ہے وہ بچوں کی ہوگی. اسی طرح ایک اور اہم بات نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں یہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تبادر الامام، امام سے سبقت نہ کرو، اس سے آگے مت بڑھو. اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہہ چکے تو اللہ اکبر کہو. واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین بول چکے فقولوا آمین، تو بعد میں آمین کہو. یہ نہیں کہ وہ ولا الضالین کہہ رہا اور ساتھ آپ آمین کا شور مچا رہے ہیں. وَإِذَا رَكَعَ، جب وہ رکوع کو چلا جائے فَارْكَعُوا، تو رکوع کرو. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، تو آپ کہو ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی زمین پر رکھ چکتے تو پھر صحابہ کرام قوموں سے جھکتے تھے، یعنی اس وقت تک یوں بھی نہیں کرتے تھے جب تک آپ کی پیشانی زمین پہ نہ چلی جاتی. ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے آگے مت بڑھو رکوع میں، سجود میں، قیام میں اور سلام پھیرنے میں. یہ سب چیزیں تم بعد میں فالو کرو گے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے سے بدل ڈالے. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، بخاری ہی کی روایت ہے، جو شخص امام سے قبل سر اٹھاتا ہے یا سجدے میں پہلے چلا جاتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے. اگر امام کچھ بھول جائے، چونکہ وہ انسان ہے، معصوم اگر خطا نہیں ہے، تو مقتدیوں کو سبحان اللہ کہہ کر اسے یاد کرانا چاہیے.